بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا لیکچر ہے انٹرنیشنل مارکیٹنگ کا، دیٹ از اباؤٹ دا پولیٹیکل انوائرمنٹ اینڈ پولیٹیکل سسٹم اینڈ اکنامک سسٹم. آج کے اس چیپٹر کے اندر وی آر سپوز ٹو اسٹڈی ٹو کانسیپٹس. ون از پولیٹیکل سسٹم اینڈ ادر از اکنامک سسٹم. اور اس چیپٹر میں اگر ہم صرف انہی دو کانسیپٹس کو دیکھیں تو یہ آگے جا کر آئیں گے اس چیپٹر کے اندر، لیکن کچھ ایک دو کانسیپٹس جو کہ آئی واز کنسیڈرنگ کہ ہمیں ان کو لازمی پڑھنا چاہیے کیونکہ وہ امپورٹنٹ ہیں. ان کی ڈیفینیشنس ایٹ لیسٹ ان دا کانسیپٹ آف انٹرنیشنل مارکیٹنگ وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے. تو اس لیے ایک دو چیزیں جو ہیں، جو کانسیپٹس ہیں وہ ہم ایکسٹرا کریں گے جو کہ ہماری نالج انہینسمنٹ کے لیے ضروری ہیں. ادروائز ہمارے آج کے دو ہی ٹاپکس ہیں، ایک ہے پولیٹیکل سسٹم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے کیس میں، اور ایک ہے اکنامک سسٹم انٹرنیشنل مارکیٹنگ کے کیس میں. رائٹ جی؟ اچھا، اس کے اندر سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں ملٹیپلیسٹی آف انوائرمنٹس کی. ملٹیپلیسٹی آف انوائرمنٹ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک آرگنائزیشن جو کسی دوسرے ملک کے ساتھ ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر there are three environments that organization must have to face. The number one is you see foreign, second is domestic, and the third one is international. So any of the organization that is involved in international trade, usko تین طرح کے انوائرمنٹس کا سامنا رہتا ہے. ایک فورن انوائرمنٹ، دین دا ڈومیسٹک انوائرمنٹ، اینڈ دین لاسٹلی انٹرنیشنل انوائرمنٹ. ان کے متعلق ہم آگے جا کر بات کریں گے، لیکن فی الحال یہاں پر یہ ہمیں سمجھنا بہت ضروری تھا کہ وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا انوائرمنٹس، سو ایک آرگنائزیشن کو بہت سارے اسپیکٹس جو ہیں وہ فیس کرنا پڑتے ہیں. اس کے اندر now the next important concept is what is dependency theory. توجہ دیجیے گا سب لوگ. Developing countries often view foreign firms and foreign capital investment with distrust and even resentment, owing primarily to a concern over potential foreign exploitation of local natural resources. کیا مطلب؟ کہ بہت سارے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر نو ڈاؤٹ کہ یہ ایک پازیٹیو چیز ہوتی ہے. جیسے کہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب باہر سے انویسٹمنٹ آتی ہے، باہر سے کوئی آرگنائزیشن آ کر آپ کے ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہے، اوبویسلی جب وہ انویسٹمنٹ کرے گی تو آپ کے ایسٹس خریدے گی، آپ کے ریسورسز یوز کرے گی. نو ڈاؤٹ ان اٹ کہ ون وے اور ادر وے اٹ از بینیفیشل فار یور کنٹری. آپ کی کمپنی، آپ کے کنٹری کو اس سے فائدہ ہونے والا ہے. بٹ اگر ہم اس کی نیگیٹو آسپیکٹس دیکھیں تو یس دیر آر سو مینی نیگیٹو آسپیکٹس آف اٹ. ٹھیک ہو گیا؟ یہی وجہ ہے کہ ڈیولپنگ کنٹریز تو بیچاری مر رہی ہوتی ہیں، وہاں پر تو اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے کہ وہ اپنا ایک انفراسٹرکچر کھڑا کر سکیں، اپنی ایک انویسٹمنٹ کر کے ایک کوئی نئی انڈسٹری لانچ کر سکیں. تو اس لیے وہ کنٹریز باہر کے آرگنائزیشنز کو ویلکم کرتی ہیں کہ آئیں آپ ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کریں. لیکن باوجود اس کے ایک ڈسٹرسٹ جو ہے وہ پایا جاتا ہے باہر کے ممالک کی انویسٹمنٹ کے اندر. کیونکہ اس سے ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے لوکل نیچرل ریسورسز کی. اس پہ ہم پہلے بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ لوکل نیچرل ریسورسز کی ایکسپلائٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ obviously when they will be in our country they are using our resources اور وہ ہمارے ہی ریسورسز یوز کر کے ہمیں ہی بعد میں مہنگے داموں بیچیں گے. وہ جب
کیونکہ جب انٹرنیشنل انویسٹر آتا ہے تو وہ بڑا اسٹرانگ انویسٹر ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک عام کمپنی کی اتنی جو آپ کہہ لیں کہ پسلی نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کر سکے. تو obviously جب وہ دوسرے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرتی ہے تو پھر وہاں کے جو لوکل انویسٹرز ہوتے ہیں, کیونکہ وہ تو آلریڈی اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں, تو جب کوئی فورن کمپنی آ کر ان کے ہی ملک میں انویسٹمنٹ کر دیتی ہے تو پھر اس انڈسٹری کے اندر جو لوکل انویسٹر ہوتا ہے وہ بیچارہ اور تباہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر بہت سارے فائدے ہیں انویسٹمنٹس کے, فورن انویسٹمنٹس کے, وہاں پر کچھ نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں جو کہ we need to consider. Dependency theory. Dependency theory partially explains why Latin American countries are reluctant to welcome foreign-based multinational firms. According to this theory, ongoing economic, political, and social transformations have made it necessary for Latin America to rely onto the capitalistic system. Consequently, advanced countries are able to extract surplus value from their less developed open counterparts, thus leaving them underdeveloped while perpetuating the existence of class conflicts and oppressive governments. اچھا, اس میں اب یہ کیس ہے کہ اچھا جی, تو یہ جو بات میں نے پہلے آپ سے کی یہ بالکل اسی کی عکاسی کرتی ہے ڈپینڈنسی تھیوری, کہ جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتی ہیں وہاں پر اوبویسلی جو کنٹری جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے گی وہ انڈر ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز میں جا کے کرے گی. تو جب ڈیولپنگ کنٹریز میں جا کر انویسٹمنٹ کرے گی تو وہاں کا جو لوکل مینوفیکچرر, لوکل انویسٹر ہوگا, لوکل انڈسٹریلسٹ ہوگا, اوبویسلی وہ اس سے جو ہے وہ اس کا اثر اس پر آئے گا. تو لیٹن امریکہ جو ہے, لاطینی امریکہ جس کو کہتے ہیں, یہ جو ہم جس امریکہ کی بات کرتے ہیں وہ نارتھ امریکہ ہے, ٹھیک ہے, تو میں لیٹن امریکہ کی بات کر رہا ہوں. تو لیٹن امریکن سسٹم کے اندر جو باہر کی انویسٹمنٹ آتی ہے, باہر سے جو ٹریڈ کے لیے ملٹی نیشنل کارپوریشنز آتی ہیں, ان کو تھوڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دے بلیو کہ ہم اپنے ہی لوگوں سے پیسہ خرچوا کر فائدہ کسی اور کو دے دیں, یہ کیا بات ہوئی. ہمیں اپنا ہی ایسا سسٹم کھڑا کرنا ہے, ہمیں اپنے ہی ایسی آرگنائزیشنز کھڑے کرنے ہیں کہ ہمارے ملک کے لوگ, ہمارے ملک کی آرگنائزیشنز کھڑی ہوں اور وہی جو ہے وہ ترقی کریں. Developed countries themselves are also concerned about foreign investment. Many Americans have expressed their concern that increasing foreign ownership of American assets poses a threat to their country's national security, both politically and economically. اور جو امریکنز ہیں, امریکنز کا ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ جب آپ کسی دوسرے ملک کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی کنٹری کے اندر آ کر جو ہے وہ انویسٹمنٹ کرے, تو اس کا مطلب کہ وہ آپ کے ایسٹس بھی خریدتا ہے. obviously بہت سارے ایسٹس وہ آپ کے خریدتا ہے. جب وہ آپ کے ایسٹس خریدے گا آپ کے ملک میں, اس کا مطلب کہ کنی زمین کے حصوں کے وہ ملکیت میں آ جائیں گے. جب وہ ملکیت میں آ جائیں گے تو obviously آپ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے ایشوز ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ کچھ ایک کانسپریسی کہہ لیں یا ایک تلخ حقیقت کہہ لیں جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے. یس, کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ تو بیچاری بالکل اپنی جو ہے وہ آخری سانسوں پہ کھڑی کوشش کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح ترقی کر جائیں, لیکن جب ان کے ہاں فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ بڑی خوشی کا باعث ہوتی ہے, بڑا اس کو ویلکم کیا جاتا ہے. لیکن جہاں پر وہ ان کی جو ہے وہ وہاں پر اوبویسلی فورن انویسٹمنٹ آتی ہے تو روزگار آتا ہے, وہاں پر پیسہ آتا ہے, لیکن باوجود اس کے میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ پولیٹیکلی اور اکنامکلی اس کے ڈرا بیکس ہوتے ہیں. اور ڈیولپڈ کنٹریز کیونکہ اس کانسیپٹ کو سمجھتی ہیں تو وہ یہی وجہ ہے کہ وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ملک کی انڈسٹری کو فلورش کیا جائے, اپنے ملک کے انڈسٹریلسٹ کو آسان قرضے دے کر ان کو جو ہے وہ فلورش کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ امریکہ میں دیکھیں ایون کہ 0% پہ بھی قرضے جو ہیں وہ ملتے ہیں آپ کو. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ انکریج کرتے ہیں کہ اپنے ملک کا انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ ترقی کرے. اب نو ڈاؤٹ کہ ان کا سسٹم اتنا اچھا ہے کہ جو قرضہ لیتا ہے وہ واپس بھی کرتا ہے. اب ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ
ہم پتہ نہیں کیا ہے کہ ہم جب سور کا گوشت کھانے لگتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جب ہم کسی حلال جانور کا گوشت کھاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ حرام نہیں ہے، یہ تو حلال ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کہ جو پیسے سے ہم یہ سور کھا رہے ہیں یا ہم جو مٹن کھا رہے ہیں یہ وہ پیسہ حرام ہے کہ حلال ہے. تو ایکچولی ہمارے ہاں یہ کنسرن ہے کہ ہم صرف فزیکل ایگزسٹنس دیکھتے ہیں حرام حلال کی. وہاں پر جو لوگ پیسہ لیتے ہیں وہ پیسہ واپس بھی کرتے ہیں. ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ چاہے وہ نواز فیملی ہو، چاہے وہ زرداری فیملی ہو، چاہے وہ کوئی اور کباڑی فیملی ہو، ہر کوئی قرض لیتا ہے لیکن قرض لے کر اس کو معاف کروا لیا جاتا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ قرضہ معاف کیوں ہوتا ہے ہمارے ملک میں. یہ ایک ہمارے ملک کا المیہ ہے. خیر اس کے بعد تو امریکن سیز کی جی ہم انویسٹمنٹ کو ویلکم نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے ایشوز میں آتا ہے، تو اس لیے ہم اس کو ویلکم نہیں کرتے. تو یہاں پر جو میرا مقصد تھا آپ لوگوں کو یہ although it is not a part of our today's lecture، لیکن میرا مقصد تھا کہ آپ کو ڈپینڈنسی تھیوری کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیا جائے. اوکے جی آگے چلتے ہیں. دس ون جو کہ ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک ہے، دیٹ از اے پولیٹیکل سسٹم. یعنی انٹرنیشنل ٹریڈ کے کیس میں پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کیا کردار ادا کرتا ہے. جی a system of the form government can be useful in appraising the political climate. One way to classify governments as either parliamentary, absolutist. اچھا جی دو طرح کی یہاں پر ہم ذکر کریں گے گورنمنٹس کا. یہ بیسیکلی نا آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ آسان اس سینس میں ہے کہ اس میں ہم نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کانسیپٹ جو ہیں وہ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اور ہم ان کانسیپٹس کو انڈرسٹینڈ کرتے جائیں گے تو ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا جائے گا. تو پولیٹیکل سسٹم کے اندر پہلی ٹائپ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں دیٹ از پارلیمنٹری. جی پلیز پارلیمنٹری. پارلیمنٹری اوپن اور ایبسولوٹسٹ کلوزڈ، ان کو کلوزڈ بھی کہتے ہیں. اچھا پارلیمنٹری کے بارے میں بات کرتے ہیں. پارلیمانی نظام جس کو کہتے ہیں. پارلیمنٹری گورنمنٹس کنسلٹ ود سٹیزنس فرام ٹائم ٹو ٹائم فار دا پرپز آف لرننگ اباؤٹ اوپینینز اینڈ پریفرنسز. پارلیمنٹری گورنمنٹ وہ ہوتی ہے جو اپنے سٹیزن سے مشورہ کرتی ہے، ان سے ووٹنگ کرتی ہے، ان سے پول لے لیتی ہے، ان سے رائے لیتی ہے اور اس کے بعد کوئی فیصلہ کرتی ہے. جیسے کہ ابھی یہ جو امریکن کے اندر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ پولنگ ہوتی ہے ہر چیز پر، یعنی عوام سے رائے لی جاتی ہے کہ عوام کیا کہتی ہے. جیسے یہ بریگزٹ کا کیس تھا برطانیہ کے اندر، جہاں پر انہوں نے یورپی یونین کو علیحدہ کرنا تھا انگلینڈ سے، برطانیہ سے، تو وہاں پر اس وقت پولنگ ہوئی. تو یہ اس طرح کے نظام جو ہیں وہ پارلیمنٹری نظام ہوتے ہیں جس میں سٹیزن سے مشورہ کیا جاتا ہے. گورنمنٹ پالیسیز آر thus intended to reflect the desire of the majority segment of the society. اور جو میجورٹی ہوتی ہے اس فیصلے کو منو ان تسلیم کیا جاتا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ پارلیمنٹری نظام حکومت کے اندر جو میجر ڈیسیژنز ہوتے ہیں، جتنے بھی ڈیسیژنز ہوتے ہیں، ان سب میں ملک کی میجورٹی عوام، میجورٹی آف دی پیپل، میجورٹی آف دی سٹیزنز آف دی کنٹری جو فیصلہ کرتے ہیں وہی مانا جاتا ہے. دس از کالڈ پارلیمنٹری سسٹم. Then it comes absolutist. Absolutist system, the ruling regime dictates government policy without considering citizens' need or opinions. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ ایک ڈکٹیٹر کا سسٹم ہوتا ہے جس کے اندر عوام سے کوئی رائے نہیں لی جاتی. جو ڈکٹیٹر سمجھتا ہے وہ خود کرتا ہے، اور جو سمجھتا ہے کہ میرے انٹرسٹ میں یا گورنمنٹ کے انٹرسٹ میں یا ملک کے انٹرسٹ میں جو اس کو بہتر لگتا ہے وہ کرتا ہے. اور عام طور پر دیکھیں جب کوئی ملک نیا بنتا ہے تو وہاں پر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہاں پر فوری طور پہ الیکشن کروائے جا سکیں، فوری طور پہ پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہوں. تو عام طور پر جب کوئی بھی ملک نیشن نہیں آتی ہے، بنتی ہے، تو اس کیس میں پھر تمام چیزیں جو ہیں وہ کسی ایک فرد واحد کے سپرد کر دی جاتی ہیں، یا ملٹری
کے حوالے کر دی جاتی ہیں, وہ ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے جو سسٹم ہوتے ہیں وہ ایبسولوٹسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ کچھ ایگزامپلس ہیں کہ کہاں کہاں پر کون سا سسٹم ہے, ان کو آپ دیکھ لیجیے گا. دین اٹ کمز جی, another way to classify governments is by the number of political parties. گورنمنٹ کے پولیٹیکل سسٹم کو اسٹڈی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر کتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کے ہمارے ہاں نہیں کہ مسلم لیگ کاف, مسلم لیگ نون, مسلم لیگ پی, مسلم لیگ سی, مسلم لیگ ڈی, اے بی سی ختم ہو جاتی ہے لیکن مسلم لیگ نہیں ختم ہوتی. پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی, اے بی سی ختم, الف بے ختم ہو جاتی ہے. تو ایسا نہیں ہوتا وہاں پر دوسرے ممالک میں, وہاں پر بڑے منظم سسٹم ہیں. تو خیر, another way to classify governments is by number of political parties. جتنی political parties ہوں اس حساب سے گورنمنٹ کو ڈیوائڈ کر دو. There are 4 types: two party system, multi party system, single party system, dominated one party system. نام سے پتہ لگ رہا ہے. Two party system, there are typically two strong parties that take turns controlling the government, although other parties are allowed. اگرچہ ہمارے ملک میں بھی یہی نظام ہے کسی نہ کسی طرح, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک بنا دیتے ہیں گورنمنٹ, ایک بنا دیتے ہیں اپوزیشن, کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا تو گورنمنٹ میں بیٹھیں یا جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھیں. ٹھیک ہے, تو یہ تقریباً اس سے ملتا جلتا نظام ہے, لیکن باہر کے ممالک میں وہ عام طور پر ان پارٹیز کو پولیٹیکل سسٹم کا پارٹ بنا دیا جاتا ہے. دو میجر پارٹیز ہوتی ہیں, یعنی اگر ایک تحریک انصاف ہے, ایک پاکستان مسلم لیگ نون ہے, تو اگر وہ میجر پارٹیز ہیں دونوں, تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ گورنمنٹ کا حصہ ہوں گی. نو ڈاؤٹ ہمارے بھی ایسے, لیکن ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ساری اپوزیشنز کو ایک جگہ کر دیتے ہیں اور حکومتی پارٹی کو ایک جگہ کر دیتے ہیں. The USA and United Kingdoms are example of this system. وہاں پر ایسا ہی چلتا ہے. اس کے بعد آ گیا جی, وہاں پر جیسے آپ کو پتا ہے ریپبلکن پارٹی ہے, ریپرزینٹنگ پارٹی, اور ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 پارٹیز ہیں یو ایس کے اندر. اس کے بعد ملٹی پارٹی سسٹم. There are several political parties, none of which is strong enough to gain control of the government. Even though some parties may be large, their elected representatives fall short of a majority. A government must then be formed through coalition government. جیسا کہ ہمارا موجودہ نظام ہے, کیونکہ یہ جو موجودہ الیکشن ہوئے اس میں کوئی بھی جو پارٹی تھی وہ ابھر کر ایک سگنیفیکنٹ پوزیشن میں نہیں آ سکی, تو پھر یہ کولیشن گورنمنٹ بنی. کولیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پارٹیز آپ کے اتحاد میں ہوتی ہیں, جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا, وہاں پر وہ جو سسٹم تھا 2 پارٹی سسٹم, اس میں تو 2 پارٹیز اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں نا. ایک جیسے یو ایس اے کی انہوں نے اگزامپل دی کہ ڈیموکریٹک پارٹی اور ایک ریپبلکن پارٹی ہے, یہ دونوں اتنی اسٹرانگ ہیں کہ یہ 2 مل کے نہیں, یہ دونوں حکومت کا پارٹ ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ہاں کیونکہ ایک حکومتی پارٹی ہوتی ہے, ایک اپوزیشن پارٹی ہوتی ہے, تو جو پارٹیز حکومت کے ساتھ ملتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کولیشن گورنمنٹ ہے. یا تو گورنمنٹ خود اتنی اسٹرانگ ہو تو وہ تو پھر اس میں آ جائے گی نا اس ٹائپ میں ڈومینیٹڈ ون پارٹی, جیسے کہ ایک دفعہ نواز شریف کی گورنمنٹ جو تھی وہ ڈومینیٹڈ ون پارٹی تھی, اس کو کسی کی کولیشن کی ضرورت نہیں پڑی تھی. لیکن جو ملٹی پارٹی سسٹم ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کولیشن بناتے ہیں, گورنمنٹ جو ہے اپنی حکومت بنانے کے لیے کولیشن کرتی ہے. اس کے بعد اچھا یہ کچھ سسٹمز ہیں, ان پہ ہم بات کرتے ہیں ابھی. اس کے بعد ہے سنگل پارٹی سسٹم. There may be several parties but one party is so dominant so there is a little opportunity for others. اگر ایک پارٹی ڈومیننٹ آ گئی ہے تو obviously وہ جو ہے وہ سنگل پارٹی سسٹم ہوگا, اور یہی وجہ ہے کہ یا دوسری پارٹیز کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ جو ہے وہ مقابلہ کر سکیں, تو اس لیے وہ سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے. جیسے کہ اس نے اگزامپل دی کہ مصر کے اندر ایک سنگل پارٹی سسٹم رہا کئی صدیوں کئی ڈیکڈز تک. اسی طرح ایک اور ہوتا ہے ڈومینیٹڈ ون پارٹی. ڈومینیٹڈ ون پارٹی سسٹم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اوبویسلی کہ ایک جو آپ کا میجورٹی سلیکشن ہوتی ہے, اور میجورٹی سلیکشن میں جو ڈومینیٹ آ جاتی ہے ون پارٹی, وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو سنبھال لیتی ہے آ کر. اس کے اندر جی
the dominated party does not allow any opposition, resulting in no alternative for the people. In contrast, a single party system does allow some opposition party. جو سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ چھوٹی چھوٹی پارٹیز کو اپنا حصہ بنا لیتے ہیں, لیکن جو ڈومینیٹڈ ون پارٹی آتی ہے وہ تو بہت زیادہ اکثریت لے کے آتی ہے, تو وہ پھر کوشش کرتی ہے کہ وہ کسی کو اپنی کولیشن میں نہ لائے, کسی کو اپنا پارٹ نہ بنائے, اور وہ ایز اے ڈکٹیٹر پلے کرتے ہیں پھر, یعنی ان کے پاس کیونکہ پاور زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایز اے ڈکٹیٹر پلے کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک 4 سسٹم ہیں گورنمنٹس کے جو کہ ورک کرتے ہیں, اور ہم گورنمنٹ کے پولیٹیکل سسٹم کو ان 4 پر بھی ڈیوائڈ. دس از تو یہ کیا, اچھا اچھا یہ کچھ ڈیموکریٹک یا گورنمنٹ کے کچھ سسٹمز ہوتے ہیں جس کو پڑھ لیتے ہیں فار دی سیک آف انڈرسٹینڈنگ. جیسے میچور ڈیموکریسی ہے. میچور ڈیموکریسی وہ ہوتی ہے جو کہ ایک اسٹرانگ پارٹی ہوتی ہے, اور اس کا جو آپ سمجھ لیجئے کہ اکثریتی پارٹی جو ہے وہ تقریباً میچور ڈیموکریسی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی قسم کی ڈیپینڈنس نہیں ہوتی, کسی قسم کا پریشر نہیں ہوتا, اور ویسے بھی عوام کی سپورٹ ہوتی ہے ان کے پاس, تو اس لیے اس کے نتیجے میں بڑھنے والی جو حکومتیں ہوتی ہیں جن کو عوام منتخب کرتی ہے وہ میچور ڈیموکریسی ہوتی ہے. میچور ڈیموکریسی جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اسٹرانگ ہوتی ہے, کمپیٹنٹ ہوتی ہے, اس کے اندر انسٹیٹیوٹڈ بیوروکریسی ہوتی ہے, اور بڑا پروفیشنل قسم کا جوڈیشل سسٹم ہوتا ہے. یہ عام طور پر ہمارا سسٹم ہے, لیکن ہمارے سسٹم ایسی کہاں جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. اچھا تو یہ ہیں اس کے پولیٹیکل فیچرز. میچور ڈیموکریسی کے اکنامک فیچرز دیکھ لیتے ہیں. جی, میچور ڈیموکریسی جو ہے اکنامکلی جو ہے وہ بڑا سمودر کر کے چلتی ہے, اپنی اکانومی کو, اپنے اخراجات کو, اپنے ایکسپینڈیچرز کو بڑا سمودر کر کے چلتی ہے, اور رینٹس ٹرانسفر ٹو پبلک تھرو گورنمنٹ پرووائڈیڈ سوشل سروسز اینڈ انشورنس اور ڈائریکٹ ٹرانسفر. کوشش یہ کی جاتی ہے میچور ڈیموکریسی کے اندر کہ جو اثرات ہیں پیسے کے وہ ڈائریکٹ گورنمنٹ تک پہنچیں, تو یہ ڈائریکٹ عوام تک پہنچیں, تو یہ ہماری میچور ڈیموکریسی کے اندر آتا ہے. میں پھر گزارش کروں کہ جیسا کہ ہمارا عموماً نظام ہے, لیکن ہمارے ہاں تو خیر سسٹم ہی اور ہیں, لیکن یہ میچور ڈیموکریسی ہوتی ہے جس کے اندر ایک رولنگ پارٹی جو ہے وہ بڑی واضح اکثریت لے کے آئی ہوتی ہے, تو اس لیے جو بھی وہ فیصلے کرتی ہے بغیر پریشر کے کرتی ہے. وہاں پر جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا ہے, لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف راغب کیا جاتا ہے, اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو اس ملک کی اکانومی ایسی ہو کہ اس کی ترقی کے ڈائریکٹ ثمرات جو ہیں وہ عوام تک پہنچیں. اس کے بعد ہے جی فیکشنل ڈیموکریسی. گورنمنٹ اینڈ پارٹیز often unstable relative to interest group, political support gained through clientelistic and provision of patronage. عموماً جو فیکشنل ڈیموکریسیز ہوتی ہیں وہ پیٹرونیج پہ چلتی ہیں. پیٹرونیج آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے کسی کی آشیرواد, کسی کی تھپکی پر, جیسے ایسی گورنمنٹ جس کو کسی تھرڈ پارٹی کی سپورٹ ہے. جیسے عموماً آپ جانتے ہیں کہ کہا جاتا تھا پہلے کہ جی امریکہ کی مرضی سے پاکستان میں حکومتیں بنتی ہیں, تو اس قسم کی جو ہوتی ہیں وہ فیکشنل گورنمنٹس ہوتی ہیں. جیسے کہ افغانستان میں اس وقت گورنمنٹ ہے, کیونکہ وہاں پر کوئی الیکشن کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوئی, تو جس پارٹی کو سپورٹ تھی امریکہ کی اس کو جو ہے وہ رولنگ پارٹی بنا دیا گیا. پھر دوسری پارٹی کھڑی ہوگی, اب 2 پارٹی جو ہیں وہ عبداللہ اور عبدالغنی کیا غنی جو ہے دوسرا کیا نام ہے اس کا, ان دونوں کے درمیان جو آپ کو پتا ہے کہ اختلاف چل رہا ہے. وہ کہتا ہے میں جو ہوں اس ملک کا رولر ہوں, وہ کہتا ہے میں رولر ہوں. تو فیکشنل گورنمنٹس ایسی ہوتی ہیں, اور اوبویسلی فیکشنل گورنمنٹ ہے تو وہاں پر جو اکنامکلی وہ اتنی سٹیبل نہیں ہوتی, اور عوام جو ہے وہ بیچاری ہر وقت جو ہے وہ اس کے ثمرات ہی جو ہے برداشت کرتی رہتی ہے, وہ ڈائریکٹ ثمرات عوام تک نہیں جاتے. اس کے بعد ہے جی پیٹرنلسٹک آٹوکریسی. پیٹرنلسٹک آٹوکریسی نام سے ہی اس کے اندازہ ہے کہ یہ آٹوکریسی سسٹم ہے. اسٹیبل گورنمنٹ
legitimacy originally from traditional role, maintained through rent, strong cultural element, और bureaucracy provides both services and public employment. ये जो paternalistic autocracy होती है, इसके अंदर bureaucracy को जो है वो बड़ी अहमियत दी जाती है, bureaucracy को जो है वो powerful किया जाता है. और इसके अंदर इसके इकोनॉमिक सिस्टम को अगर आप देखें तो स्टेबिलिटी होती है सिस्टम के अंदर, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन जो है वो यस दिस इज expenditure mixed success with stabilization, risk of unstable long term spending trajectory. अच्छा, पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी देखिए, पैटर्नल किसको कहते हैं? जिस जो के आप ये समझ लीजिए कि जिसके ऊपर जिसके पीछे एक पैटर्नलिस्टिक हैंड होता है. पैटर्नल वैसे तो पिदर को कहते हैं ना, बाप को पैटर्नल कहते हैं, मैटरनल माँ और पैटर्नल बाप. तो पैटर्नलिस्टिक ऑटोक्रेसी ये होती है कि गवर्नमेंट जो है वो ओरिजिनली ट्रेडिशनल रोल पे चलती है. जैसे कि बादशाह थे हमारे मुल्क में, हुकूमत बरे सगीर में हुकूमत करते थे. फिर बरतानिया की अगर आप एग्जांपल ले लें तो वो भी पैटर्नलिस्टिक ऑटोक्रेसी में रहा है, लेकिन अब उन्होंने क्या किया हुआ है, अपना पॉलिटिकल सिस्टम अलहदा कर दिया हुआ है. लेकिन आपको शायद पता होगा, मलका बरतानिया की रूलिंग, उनकी स्टेट, उनका महल, उनका शान शौकत आज भी एग्जिस्ट करता है, और बहुत सारे हुकूमती मामलात में उनसे मशवरा भी किया जाता है, लेकिन उस तरह से उनकी मुदाखलत नहीं है. ठीक है, तो अब इसके बाद आ गया जी रिफॉर्मिस्ट ऑटोक्रेसी. रिफॉर्मिस्ट ऑटोक्रेसी ये होती है कि होती ये भी ऑटोक्रेसी की टाइप है, बादशाहत काइंड ऑफ और नवाबाना काइंड ऑफ थिंग होती है, लेकिन ये रिफॉर्मिस्ट होते हैं. ये रिफॉर्म्स लेके आते हैं मुल्क की बेहतरी के लिए, ये अखराजात करते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि मुल्क जो है वो ग्रो करे. इसके बाद the last one is predatory autocracy, unstable government, legitimized by military force, lack of consensus. तो predatory autocracy के अंदर अमूमन इंतशार ही रहता है, अमूमन लड़ाइयाँ झगड़े ही रहते हैं, और वहाँ पर अमूमन मिलिट्री हुकूमत जो है वो आए दिन जो है वो बागडोर संभाल लेती है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम आने की कोशिश की जाती है, फिर मिलिट्री संभाल लेती है. तो ये प्रीडेटरी ऑटोक्रेसीज होती हैं. तो ये भी 5 तरह की जो है वो सिस्टम हैं. ये भी आपको बस इसकी जो हल्की हल्की फीचर्स हैं पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पता होने चाहिए. जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं. नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट इज के हम जो गवर्नमेंट किस किस्म की है, यानी हम बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट, and in understanding the concept of government we have studied a concept understanding of government through political system. यानी हमने political system को देखते हुए गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की. what was the reason behind it? actually मैं थोड़ा सा आपको recall करवा दूं. we people are in the we are studying international marketing obviously, and actually we are more concerned about to know about international trade, because when we are going to sell our product into the other country, so we must be very much familiar about the system of the host country, the country where we are going to trade our products. We must know the political system of that country, because there are so many risks involved. When you are going to trade with that country, you should be facing so much difficulties. अगर आपने उनका गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं पढ़ा हुआ तो कल को आप जो है वो मुश्किल में आ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा, हमने गवर्नमेंट के ही सिस्टम को जानने की कोशिश की थ्रू पॉलिटिकल सिस्टम्स. उसमें हमने जो है वो जाना कि कितनी जो है वो पॉलिटिकली टाइप्स हो सकती हैं. सिंगल पार्टी हो सकती है, सिंगल मेजोरिटी पार्टी हो सकती है, मल्टी पार्टी हो सकती है, 2 पार्टी सिस्टम हो सकता है, या इसके अलावा हमने डेमोक्रेटिक सिस्टम देखा, ऑटोक्रेटिक सिस्टम देखा, फिर ऑटोक्रेसी के अंदर डिफरेंट हमने काइंड्स देखी. अब हमारा मकसद ये है कि हम गवर्नमेंट को जांचें थ्रू इकोनॉमिक सिस्टम, कि वहां पर इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है. क्यों? ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. उसकी रीजन ये है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हु इज इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल ट्रेड, उसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जिस मुल्क के अंदर वो ट्रेड करने जा रही है कि वहां पर रिस्क कैसे इन्वॉल्व है.
वहां पर पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है? देखिए जरा तवज्जो से ये पैराग्राफ सुनना आपने. Economic system provides another understanding. These systems explain whether businesses are privately owned or government owned. کہ بھائی جس ملک میں ہم تجارت کرنے جا رہے ہیں, جس ملک میں ہم اپنی پروڈکٹ سیل کرنے جا رہے ہیں, جس ملک کے لیے ہم ایکسپورٹس کرنے جا رہے ہیں, اس ملک کا سسٹم کیسا ہے؟ کیا وہاں پر پرائیویٹلی بزنس رن ہوتے ہیں یا وہاں پر تمام گورنمنٹس کی مالک, تمام بزنسز کی مالک گورنمنٹ ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے. یا کہ کمبینیشن ہے, پرائیویٹ اور پبلک پارٹنرشپ کے تحت جو ہے وہ اکٹھے سسٹمز چلتے ہیں. پھر بھی ان تین بیسس کو سامنے رکھتے ہوئے گورنمنٹ سسٹم, پرائیویٹ سسٹم یا دونوں سسٹم اکٹھے ہم رکھتے ہوئے تین سسٹم ہمارے ساتھ سامنے آتے ہیں, کمیونزم, سوشلزم اور کیپٹلزم. تو ابھی اس اکنامک سسٹم کے اندر وی آر سپوز ٹو اسٹڈی 3 دیز سسٹمز, کمیونزم, سوشلزم اور کیپٹلزم. دیکھیے اوکے جی, پہلے ہم بات کرتے ہیں کمیونزم تھیوری کی. کمیونسٹ تھیوری ہولڈز دیٹ, توجہ چاہیے آپ لوگوں کی, بس ایک ایک لائن اس کی سمجھ نہیں, آپ کو پوری سٹوری سمجھ آ جائے گی. کمیونسٹ تھیوری ہولڈز دیٹ all resources should be owned and shared by all the people for the benefit of the society. کہ جتنے بھی بزنس ہیں, جتنی بھی ملک کے اندر کاروباری ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, ان تمام چیزوں کے مالک, ان تمام چیزوں کے مالک کون ہیں؟ پبلک. In practice, it is the government that controls all the productive assets, all the industries, and as a result, government determines jobs, government determines production, government determines prices, government determines education, means everything is done by the government. کمیونسٹ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں یا کمیونزم جو ہوتا ہے, کمیونسٹ سوسائٹی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی پروڈکشن ہوتی ہے, جتنی بھی پرائسز ہوتی ہیں, جتنے بھی تجارت کے معاملات ہوتے ہیں, وہ سارے گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ میری کمپنی سپوز ایک اے بی سی کمپنی ہے, تو میں ایک پروڈکٹ 5 روپے کی بیچتا ہوں, کوئی اور کمپنی ہے, اس کی کمپنی ایکس وائی زی ہے, وہ سیم پروڈکٹ 10 روپے کی بیچتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوگا. گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹرلی ڈیسائیڈ کرے گی کہ پرائس کتنی ہوگی, گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون کتنی پروڈکشن کرے گا. گورنمنٹ مینس ایوری تھنگ, ایوری ٹریڈ ہیز بین اونڈ بائی دا گورنمنٹ. دس از کالڈ کمیونسٹ سوسائٹی. اور یہی وجہ ہے کہ اس قسم کے سسٹم کو ہم سینٹرلی پلانڈ اکانومیز بھی کہتے ہیں. یہ سینٹرلی پلانڈ اکانومیز ہوتی ہیں جس کو ہم کمیونزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں ہمارے سامنے, چائنا, ویتنام, نارتھ کوریا, یہ سینٹرلی پلانڈ اکانومیز ہیں جو کہ ساری پلاننگ گورنمنٹ کرتی ہے. اس کے بعد اگلی ٹائپ آتی ہے سوشلزم کی. سوشلزم از the degree of government control that occurs under socialism is somewhat less than under communism. سوشلزم میں بھی حکومت ہی تمام معاملات کو کنٹرول کرتی ہے, لیکن کمیونزم سے تھوڑا نچلے درجے پر. یعنی کمیونزم میں گورنمنٹ کا کنٹرول زیادہ ہوتا ہے اور سوشلزم میں گورنمنٹ کا کنٹرول تھوڑا کم ہوتا ہے. A socialist government owns and operates the basic major industries but leaves small businesses to private ownership. اس سسٹم کے اندر, اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر, اس اکنامک سسٹم کے اندر گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ گورنمنٹ جو میجر انڈسٹریز ہوتی ہیں, جو بڑی انڈسٹریز ہوتی ہیں, وہ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے, لیکن جو چھوٹے کاروبار ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اونرشپ میں دے دیے جاتے ہیں, ان کو پرائیویٹ انڈسٹری جو ہے وہ رن کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو سسٹم ہے, دس از کالڈ کمیونزم, سوشلزم. ایٹ ون ٹائم, ایک وقت تھا, سویڈن واز اے رول ماڈل آف دیٹ سسٹم. اس سسٹم کا سویڈن جو تھا وہ رول ماڈل تھا, لیکن اب تقریباً بہت سارے ممالک میں ان کا مکسچر ہی چل رہا ہے, سوشلزم اور کمیونزم کا مکسچر ہے. اس کے بعد تیسرا سسٹم جو ہمارے پاس آتا ہے, دیٹ از where it is, yes, capitalism. At the opposite end of
कम्युनिज्म, कम्युनिज्म का बिल्कुल ऑपोजिट कैपिटलिज्म है। यानी कम्युनिज्म में क्या था कि तमाम प्राइसेस, तमाम प्रोडक्शन, तमाम बिजनेस, हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और तमाम चीजों की जो सेंट्रली प्लान्ड होती हैं, सेंट्रली कंट्रोल्ड इकोनॉमीज जिसको कहते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म इसका उलट है। कैपिटलिज्म फ्री मार्केट है। कैपिटलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो फ्री मार्केट होती है। हर बिजनेस अपना काम करता है, अपना मुनाफा कमाता है, जो जितना काम करता है वो उतना पैसा कमा लेता है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो फ्री टू वर्क हैं। यस, रूल्स आर, रेगुलेशंस आर देयर, बट they are working freely in the market. It is a market oriented system in which individuals motivated by private gain and are allowed to produce goods, services, अपनी मर्जी से बिजनेसेस जो है वो काम करते हैं। बट मैं अगेन कह रहा हूँ, यस देयर आर सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, वो हर मुल्क के अपने होते हैं, वो चलते हैं। लेकिन प्राइवेट जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल आज़ाद होते हैं, वो हर तरह से अपनी प्राइसेस, प्रोडक्शन हर तरह से खुद डिसाइड करते हैं। तो कैपिटलिज्म जो होता है वो कम्युनिज्म का ऑपोजिट है, और इन दोनों के दरमियान में लाया करता है सोशलिज्म। होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। यहां तक कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज पूछिए। इसके बाद कॉन्सेप्ट है जी रिस्क, कि रिस्क कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। जब आप किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के साथ ट्रेड करने जा रहे होते हैं, किसी मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे होते हैं, तो उस वक्त कौन से रिस्क हैं जो यू आर सपोज टू फेस दोज रिस्क। ठीक है, और उसमें सबसे बड़ा रिस्क जो होता है दैट इज दिस वन, कॉन्फिस्केशन। यानी उस मुल्क के रूल्स ऐसे होते हैं, कवानीन ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी वक्त आपकी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकती है। किसी भी वक्त गवर्नमेंट उस प्रॉपर्टी को अपनी तहवील में ले सकती है। दिस इज कॉल्ड कन्फिस्केशन, जिसको हम उर्दू के अंदर जब्त करना भी कहते हैं। जब्त का मतलब वो जब्त बर्दाश्त करना नहीं, जब्त का मतलब कब्जा कर लेना। Confiscation is the process of governments taking ownership of a property without compensation. Keep in mind, government is not paying any compensation. वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी चीजें, आपकी ओनरशिप अपने पास ले लेगी without any compensation. An example of confiscation is the Chinese government seizure of American property after the Chinese communists took power in 1949. 1949 में जब कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के अंदर पावर में आई, तो उन्होंने अमेरिकन जो वहां पर प्रॉपर्टीज थी उनको कन्फिस्केट कर दिया। अमेरिकन को कहा कि भाग जाओ यहां से, कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ पे, ये सारा कुछ हमारा है। इसके बाद एक और टर्म होती है दैट इज एक्सप्रोप्रिएशन। एक हमने पढ़ा कन्फिस्केशन, अभी एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, ये भी रिस्क के अंदर आता है कि जिस मुल्क के साथ आप ट्रेड करने जा रहे हैं, जिस मुल्क में आप अपनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, वहां पर दूसरा रिस्क जो होता है दैट इज एक्सप्रोप्रिएशन। एक्सप्रोप्रिएशन differs somewhat from confiscation in that there is some compensation. There is some compensation, though not necessarily just compensation. More often than not, a company whose property is being expropriated agrees to sell all its operation, not by choice, but rather due to some explicit or implicit coercion. किसी दबाव की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से, किसी पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की वजह से कंपनी मजबूर हो जाती है अपने तमाम ऑपरेशंस, अपनी तमाम प्रॉपर्टी, अपनी तमाम चीजें सेल करने पर। दिस इज कॉल्ड एक्सप्रोप्रिएशन। इसके अंदर आपको मुआवजा दिया जाता है, बट नॉट नेसेसरली कि वो मुआवजा क्या होगा, वो पूरा होगा नहीं होगा, बट आपको कंपनसेट किया जाता है। ये तो फिर गवर्नमेंट का इख्तियार आएगा ना कि वो कैसे कंपनसेट करती है, बट एक्सप्रोप्रिएशन के अंदर गवर्नमेंट किसी भी वक्त आपके एसेट्स को टेक ओवर कर सकती है, लेकिन उसके एवज आपको कंपनसेशन देगी। सम कंपनसेशन, ये जहन में रखिएगा, सम कंपनसेशन। इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है जी नेशनलाइजेशन। जैसे कि भुट्टो साहब के दौर में
نیشنلائزیشن ہوئی, بہت سارے جو پرائیویٹ ادارے تھے ان کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا اور سرکاری سطح پر ان کو چلایا گیا. Every properties has been confiscated or expropriated. جو بھی پراپرٹی کنفسکیٹ کی جائے یا ایکسپروپریٹ کی جائے, ٹھیک ہے, کچھ بھی کی جائے, اس کو جب سرکاری تحویل میں لے لیا جائے تو پھر اس کو نیشنلائز کیا جاتا ہے. نیشنلائزیشن انوالوز گورنمنٹ اونرشپ اینڈ اٹ از دا گورنمنٹ دیٹ آپریٹس دا بزنس. جو بھی بزنسز وہ ٹیک اوور کرتی ہے گورنمنٹ, پھر وہ اس کو رن کرتی ہے. دس از کالڈ نیشنلائزیشن. Then it comes domestication. In the case of domestication, foreign companies relinquish control and ownership either completely or partially to the nationals. Domestication یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک میں گئے ہوئے ہیں, آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, تو آپ اپنا چارج چھوڑ دیں گے, آپ اپنی وہاں پر ریلنکوش کا مطلب ہوتا ہے چھوڑ دینا, اپنا اختیار چھوڑ دینا. آپ اپنی جو وہاں پر اختیارات ہوں گے آپ کی کمپنی کے, آپ ان کو ریلنکوش کر دیں گے اور وہ کنٹرول یا اونرشپ آپ پارشلی یا فلی طور پر وہاں کے لوکلز کو دے دیں گے, وہاں کے نیشنلز کو دے دیں گے. دس از کالڈ ڈومیسٹیکیشن, کہ آپ کے بزنس کو, آپ کی پراپرٹی کو ڈومیسٹک کر دیا گیا. دس از کالڈ ڈومیسٹیکیشن. The result is that private entities are allowed to operate the confiscated or expropriated property. The French government, after finding out that she was not sufficiently proficient to run the banking businesses, developed to plan a sell 36 French banks. اس میں یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ گورنمنٹس بھی ڈومیسٹیکیشن کر دیتی ہے کہ جب ان کو پتہ لگتا ہے کہ they are not able to run the banks properly or to any of the business properly, تو وہ کیا کرتے ہیں, پھر وہ اس کو ڈومیسٹک کر دیتے ہیں, اس کے کچھ شیئر جو ہیں وہ مارکیٹ میں سیل ہو جاتے ہیں. دس از کالڈ ڈومیسٹیکیشن. لیکن یہ ڈومیسٹیکیشن نیشنلائزیشن کے بعد کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. یعنی گورنمنٹ نے پہلے کسی چیز کو کنفسکیٹ کیا, کسی پراپرٹی کو, یا یہ ہم نے دو کنسیپٹ پڑھے تھے نا, کنفسکیٹ اور اس کے بعد ایکسپروپریٹ. گورنمنٹ نے کسی بھی پراپرٹی کو, بے شک آپ کی پراپرٹی کو, آپ انٹرنیشنل ٹریڈ میں تھے, آپ کی پراپرٹی کو کنفسکیٹ کیا یا ایکسپروپریٹ کیا, اس کے بعد اس کو نیشنلائز کر دیا. نیشنلائز کرنے کے بعد گورنمنٹ ہیز انڈرسٹوڈ کہ وہ ان سے پراپرلی چیزیں نہیں مینیج ہو رہی, تو پھر وہ اس کو ڈومیسٹیکیٹ بھی کر سکتی ہیں. ڈومیسٹیکیٹ کیا کرتی ہیں, جیسے آپ کے سامنے ہے پی ٹی سی ایل جو ہے, وہ ہوا ایک ہمارے سامنے کیس. اسی طرح ایک پورا اسٹڈی ہمارے پاس آتی ہے پرائیویٹائزیشن کی, ٹھیک ہے. دس از کالڈ پرائیویٹائزیشن. جیسے گورنمنٹس کیا کرتی ہیں کہ بہت سارے گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز آر آفن کریکٹرائزڈ بائی اوور اسٹافنگ, پور فائنینشیل پرفارمنس, ڈیپینڈنس آن سبسڈیز, سینٹرلائز اینڈ پولیٹیسائز گورنمنٹس, لیک آف کمپٹیشن. تو وہ کیا کر لیتی ہیں گورنمنٹس, وہ پرائیویٹائز کر دیتی ہیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو. جیسے اسٹیل مل ہے, ہم اس کو پرائیویٹ نہیں کر رہے, ہم اس کو ویسے بند کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس پی آئی اے ہے, ہم اس کو بھی پرائیویٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. ہم نے ہمارا بجلی کا ڈپارٹمنٹ تھا لیسکو, اس کو بھی پرائیویٹائز کر دیا. تو پرائیویٹائز مین جب گورنمنٹ جو ہیں سمجھتی ہیں کہ وہ ٹھیک طرح سے آپریشنس کو رن نہیں کر پا رہی, تو پھر وہ پرائیویٹائز کر دیتی ہیں. تو یہ مختلف ٹرمز